نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابا بكر فليصلي بالناس او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو خدا نے کیا جگر دیا، بے دھڑک سے سبھی نے اپنا مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کر در دیا۔ سامعین محترم، چونکہ آپ حضرات کو معلوم ہے اس مہینے میں جمادی الثانی کے مہینے میں 22 جمادی الثانی کو سیدنا ابو بکر صدیق کی وفات ہے۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق کی پیدائش ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی، تو ہاتف نے آسمان سے آواز دی، امت اللہ بتحقیقی ابشر بالولد العتیقی اسمہ فی السماء صدیقی وبالخاتم النبیین نفی الغار الرفیقی۔ سامعین محترم، سیدنا ابو بکر صدیق وہ انسان ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا مال کی طلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، تو صدیق اکبر وہ شخصیت ہیں، صدیق اکبر وہ ہیں کہ جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو سنا ہی نہیں بلکہ اس فرمان کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، صحابہ کو جمع کیا، مال کے لیے مال ضرورت ہے، مال لے آؤ۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے گھر کا تمام مال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا آدھا مال دیا۔ مشہور واقعہ ہے، دیکھیں ابو بکر یہ عربی کا لفظ ہے۔ پہلے تو یہ آپ سماعتوں کی نظر کر لیں، ذہن نشین کر لیں۔ صدیق اکبر ابو بکر صدیق عربی میں جہاں بھی آ جائے معنی پہلا، معنی اولیت، معنی آغاز ہے، معنی شروع، معنی ابتدا ہے۔ جیسے آقا کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا معنی، کیا مطلب؟ تعریفوں والا محمد، تعریفوں والا، جس کے اٹھنے کی تعریف، بیٹھنے کی تعریف، چلنے کی تعریف، کھانے اور پینے کی تعریف، محمد تعریفوں والا۔ اب ایک یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، ایک سکھ ہے، کہے کہ میں تعریف نہیں کرتا۔ میں نے کہا کس کی؟ کہتا ہے محمد کی۔ میں نے کہا پاگل، تو نے جب کہہ دیا محمد تو تعریف ہو گئی۔ اسی طرح ابو بکر صدیق با کافرہ جہاں بھی آ جائے عربی میں معنی پہلا ہے۔
میں نے کہا، کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا کس کو؟ کہتا ہے پہلے کو۔ میں نے کہا پہلے کس کو؟ کہتا ہے ابو بکر کو۔ میں نے کہا پاگل، تو نے کہہ دیا پہلا اور کہہ دیا ابو بکر۔ پاگل، تعریف تو نے اقرار تو کر لیا پہلا۔ بہرحال جب غار میں ساتھ ہیں، مزار میں ساتھ ہیں سیدنا ابو بکر، وہ شخصیت ہیں جو سفر میں بھی ساتھ ہیں، حضر میں بھی ساتھ ہیں، یہاں تک کہ ہجرت میں بھی ساتھ ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے دروازے پر رات کے پہر میں آتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا۔ پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا گھیراؤ کرتے ہیں، محاصرہ کرتے ہیں۔ حضرت علی جھانک کر دیکھتے ہیں، دشمنان ابو جہل کھڑے ہیں، اس کے رفقا دیکھتے ہیں تو آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دیتے ہیں، یا رسول اللہ، بار تو ابو جہل کی فوج آئی ہے، نعوذ باللہ، آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ تو ابھی کیا کریں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو ابو جہل کی ٹیم کھڑی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جتنی بھی امانتیں تھی دے دی اور اپنے بستر پر لٹا دیا۔ حضرت علی کو لٹایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے باہر آئے، گھر کے باہر دیکھا دشمنان ہیں، کیا کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی اٹھائی، دشمنان کے چہرے پر دے ماری، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نظروں سے ہمیشہ کے لیے نظریں ان سے ہٹا لی گئی، ساروں کو نبینا کر دیا اس مٹی نے۔ پھر اسی جمگٹے کے اندر سے ہوتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق کے در پر گئے، دروازہ کھٹکایا، صدیق باہر آئے، رات کا پہر ہے، کون ہوگا؟ سوچ رہے تھے کون ہوگا۔ صدیق جب دروازے پہ آئے تو دیکھا آمنہ کا لال، مکے کا در یتیم کھڑا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں۔ صدیق نے کہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یا رسول اللہ، آپ کیوں آئے ہیں؟ مجھے اطلاع کر دیتے، میں آپ کے در پر آ جاتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، صدیق، میں آیا نہیں گیا، میں خود نہیں آیا، مجھے لایا گیا ہے تیرے در پر۔ صدیق کو کہا، تیاری کرو، بس جانا ہے غار میں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، ہم جا رہے ہیں غار میں، تو ہمارے لیے کھانا لے کے آنا ہے تم نے۔ بہرحال جب ابو بکر صدیق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار میں گئے تو ابو جہل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈتا وہ آیا، اس نے کہا میرے ساتھیوں کے ساتھ یہ ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا۔ اس کو اطلاع ہوئی تو وہ آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں دیکھا آپ نہیں تھے۔ حضرت علی سے پوچھا، حضرت علی نے کہا چلے گئے۔ ابو جہل نے کہا کہاں گئے؟ جہاں جانا تھا۔ بہرحال ابو جہل کے ذہن میں آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اکثر کون ہوتا ہے، زیادہ تر کون ہوتا ہے؟ اس کے ذہن میں آیا سفر میں ساتھ ہوتا ہے، حضر میں ایک ہی شخص ہوتا ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے، اس کے گھر پہ ہوں گے، اس کے گھر میں ہوں گے، اسی کے ساتھ ہوں گے۔ بہرحال جب ابو جہل نکلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے سے، نکلتا ہے ابو جہل، نکلتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جانشین دوست
سیدنا ابو بکر صدیق کے دروازے پر آتا ہے، دروازے کو کھٹکاتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلتی ہیں تو باہر نکل کر دیکھتی ہیں ابو جہل آیا ہے۔ ابو جہل کو دیکھا، باہر آئی، ابو جہل نے پوچھا، اے بچی بتا تیرا والد کدھر ہے؟ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں میں نہیں بتاتی، مجھے پتا ہے کدھر ہیں، پر میں نہیں بتاؤں گی کدھر گئے ہیں۔ اتنی دلیر بچی، 8 سال کی معصوم بچی ہے۔ ابو جہل نے ان کے چہرے پر زوردار تمانچہ مارا، دیوار کے ساتھ کھڑی ہیں، ایک طرف تمانچہ، دوسری طرف جب دیوار کو لگی گھسیٹتی ہوئی نیچے گری۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں زمین پر ایک نوکدار پتھر پڑا تھا، سیدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کے ماتھے پر لگا تو حضرت اسماء کے ماتھا پھٹ گیا، خون ہو خون، نہ چیخی نہ چلائی، رام سے گھر کے اندر داخل ہوئی، کچھ مرہم لگا دی، خون کو بند کر لیا۔ ابھی کھانا پہنچانے کا وقت آیا۔ کھانا بھی کیا ہوا کرتے تھے 1400 سال پہلے، 1400 سال پہلے کا کھانا جو کی روٹی اور ستو کے دانے، ستو دانے پیسے ہوئے ہوتے تھے، ستو وہ کھا لیا کرتے تھے۔ ابھی حضرت اسماء نے یہ کھانا پہنچانا ہے غار میں، کھانا بن گیا، حضرت اسماء نے دیکھا کھانا بنا ہوا ہے، لے کے جانا ہے۔ حضرت اسماء نے کہا چلو لے جاتی ہوں، تیاری ہو گئی، ڈھونڈا تو کپڑا ہی نہیں تھا جس کے اندر لپیٹ کے لے جاتی، ایک ہی دوپٹہ کیا ہوا تھا سر پہ، اس کے 2 ٹکڑے کیے، 2 حصے کیے، ایک حصے سے اس جو کی روٹی کو لپیٹا، ستو کو لپیٹ کر غار میں جاتی ہیں، غار میں جا کر صدیق کو دیتی ہیں۔ صدیق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب صدیق اپنی بیٹی لخت جگر کو دیکھتا ہے، چہرے پر نشانات ہی نشانات، اتنا مارا کسی ظالم نے۔ حضرت اسماء سے پوچھا بیٹی کس نے مارا؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی کہتی ہیں مجھے ابو جہل نے مارا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کوئی چھڑانے والا نہیں تھا کیا؟ کسی نے نہیں دیکھا؟ کوئی نہیں تھا؟ سیدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی کا جواب سنیے، کہتی ہے کوئی نہیں تھا۔ ابو بکر نے پوچھا کسی نے چھڑایا نہیں؟ کہتی ہے نہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا چھوڑو ساری باتیں، یہ تو بتاؤ تم نے یہ تو نہیں بتایا اس ابو جہل کو بھئی میرا والد غار میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے، معصوم چھوٹی سی بچی ہیں، 8 سال کی معصوم بچی ہے، بچیوں والوں سنو، 8 سال کی معصوم بچی، جواب سنیے، کہتی ہیں ابو جان اگر میں ابو جہل کو یہ بتا دیتی ابو بکر صدیق میرا والد اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار میں ہیں، یہ بتا دیتی تو مجھے صدیق کی بیٹی صدیقہ کون کہتا؟ یہ جی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت، شعر کی سیرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اہل بیت سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔